کرم کے ایک ایسے مہمان خاص کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کی شخصیت صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک روشنی کا چراغ ہے۔ حضرت مولانا مفتی امیر سبحانی صاحب نے ہمیشہ اپنے علم، حکمت اور دین کی خدمات سے اور خصوصاً سرجاپور کے تمام نوجوان آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن مسرت کا دن ہے، آج کا دن ہندوستانیوں کا دن ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، اس ہندوستانی لوگوں کے لیے آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے۔ اس لیے اقبال نے کسی موقع پر کہا تھا، ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ زمانے سے نہ پوچھو ہماری وفا کیا ہے، زمانے سے نہ پوچھو ہماری وفا کیا ہے، اس ملک کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ ہماری قربانی ہم نے۔ معزز سامعین کرام، یہ ملک کو آزاد ہوتے ہوئے تقریباً 75 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ مغلیہ دور کے آخری سلطنت کا سلسلہ جب چل رہا تھا اور آخری کڑی اور اختتام مغلیہ میں جب پھیلا تو اس وقت انگریز اس ملک کے اندر بیوپار کی حیثیت سے آیا، تاجر بن کر آیا، اور انہوں نے ہندوستانیوں کو کہا کہ ہم تجارت اس ملک میں کریں گے تاکہ ہمارے اور آپ کے ملک کا ایک جوڑ پیدا ہو، ایک تجارتی قافلہ اس ملک سے اس ملک جائے، پھر ہمارے ملک سے اس ملک کے اندر آئے تو ایک رابطہ رہے۔ لیکن انگریزوں کا مقصد تجارت نہیں تھا، انگریزوں کا مقصد ملک کے اندر بیوپار کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک مشن لے کر آیا تھا، ایک ان کا عزائم تھے، ان کا ایک ارادہ تھا کہ ہندوستانی لوگوں کو اپنا غلام بنانا اور ہندوستان کی اقتدار پر تسلط جمانا اور ہندوستان پر اپنا حکومت قائم کرنا، یہ مقصد لے کر ہندوستان آیا۔ میرے بھائیوں، 1498 میں سب سے پہلے انگریزوں کے مزاج کو سمجھنے والے، انگریزوں کے ارادے کو سمجھنے والے اور انگریزوں کی تجارت کے غرض سے آئے ہوئے مقصد کو سمجھنے والے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ لوگوں، انگریزوں کے مقصد کو سمجھو، یہ کوئی تجارت کے غرض سے نہیں بلکہ ملک کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت کی آخری وصیت یہ تھی، اگر میں زندہ رہا، اگر میری روح باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز ملک کی وفاداری کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اقبال نے کہا تھا، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، یہ غلط الزام ہے کہ ہم پر وفاداری نہیں کرتے، ارے ہم تو محبت بانٹتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ برا وقت جب آتا ہے ملک پر، برا وقت جب آتا ہے ملک پر، اے وطن والو ہم اپنی جان دیتے ہیں، اداکاری نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ملک کی آزادی ہمیں تحفے میں لا کر نہیں دی گئی، ہمیں تحفے پر سجا کر نہیں لائی گئی،
بلکہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے بڑی جد و جہد کی ہے۔ سراج الدولہ نے اپنی شہادت اس ملک کی وفاداری کے لیے دے دی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کی وفادار بن کر، اس ملک کے آخری سانس دے کر اور اس ملک کی وفاداری کے لیے خون کا آخری قطرہ دے کر شہید ہو گئے۔ انگریز کا ایک تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا رعب ایسا تھا، دبدبا ایسا تھا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ایک ایسا مرد مجاہد تھا۔ جب شہادت ہو گئی تھی، جب ان کے تن سے سر اتر چکے تھے، انگریز کو ہمت نہ تھی کہ وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے قریب پہنچے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ ٹیپو کی شہادت ہو چکی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج چند سالوں سے اسی وفادار سپہ سالار اور سالار کار شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی کوششیں اور سازشیں کی گئی ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر یہ بات کہیں گے کہ تمہارے اندر ہمت نہ تھی، بلکہ ہمارے ٹیپو کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ انگریز ڈرتا تھا اور انگریز کانپ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ شہادت ہو گئی تو شہادت کے اس گھڑی میں بھی انگریز کو یہ علم نہیں تھا، اتنا دبدبا تھا کہ وہ ٹیپو کے رحمت اللہ علیہ کے قریب بھی پہنچنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان کی، حضرت ٹیپو سلطان کی، بولو حضرت ٹیپو سلطان کی۔ نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ اپنی پہچان چھوڑوں گا۔ تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں ہمیں مٹانے کی، تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں ہمیں مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا، نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، ہم گلستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے۔ یہ گلستان ہمارا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی شہادت دی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ اشفاق اللہ خان نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی۔ مولانا حسرت علی موہانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس ملک کی وفاداری کے لیے اپنی قربانی دی۔ خان عبدالغفور صاحب نے بھی قربانی دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ایک طرف مسلمانوں نے قربانی دی ہے تو دوسری طرف ہندوستانی ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دی ہے۔ مہاتما گاندھی جی کی بڑی قربانیاں دی ہیں، جواہر لال نہرو کی بڑی قربانی ہے، بھگت سنگھ کی بڑی قربانی ہے۔ جب بھگت سنگھ کی عدالت انگریز نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ بھگت سنگھ کو چوراہے پر ان کو پھانسی دے دیا جائے، تو میرے بھائیوں ان کے الفاظ یہ تھے کہ بھگت سنگھ ایک نہیں بلکہ ہزاروں بھگت سنگھ اس ملک کی وفاداری کے لیے قربان دینے کے لیے تیار ہے۔ بولو بھگت سنگھ کے، بولو بھگت سنگھ کے۔ سبھاش چندر بوس نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانی دی۔ لکشمی بائی نے بھی اس ملک کی وفاداری کے لیے اپنی قربانی دی، اور بیگم حضرت محل نے بھی اس ملک کی وفاداری کے لیے بڑی قربانی دی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان تمام مسلمان اور ہندو ساتھیوں سے عیسائی اور جین اور اس ملک میں رہنے والے تمام ہندوستانیوں نے مل کر قربانی دی، اور قربانی دینے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک سے انگریز کو بھاگنا پڑا، اور اس ملک سے انگریز کو بھاگنے پر یہ لوگ مجبور کر دیے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ
جن کے پاس ایک قاصد پہنچتے ہیں مدینہ المنورہ اور ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ ہندوستان چلیں اور آپ کی بڑی ضرورت ہے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں علماء اور طلباء کو بخاری پڑھا رہے تھے، وہاں چھوڑ کر آپ ہندوستان تشریف لائے اور انہوں نے انگریزوں کی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا. جب انگریز کی عدالت میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلائے گئے تو اور یہ کہا گیا کہ حسین احمد تمہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے گی اور تمہاری لاش کو ہم دفنانے تک بھی نہیں دیں گے. اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کمر سے کفن کا کپڑا نکال کر کہا تھا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ انگریز کی غلامی کرنا ناجائز اور حرام ہے. حسین احمد مدنی اپنے ساتھ کفن کا کپڑا لے کر آیا تاکہ تمہارے کپڑے کے ساتھ میری کفن نہ مل جائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتنی بڑی قربانی کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا. آج اس ملک کی آزادی کے 75 سال سے زائد ہو چکے ہیں. آج ہم ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ملک کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کی ہے آج ان کو غدار ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. کبھی ہماری مساجد پر، کبھی ہمارے مدارس پر، کبھی ہماری خانقاہوں پر، کبھی ہماری عیدگاہوں پر اور کبھی ہماری مزاروں پر یہ لوگ بلڈوزر لے کر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم وفادار نہیں بلکہ ہم وفادار ہیں. ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ وفاداری اگر دیکھنا ہو تو سر لشکر مسلمان میں دیکھو، یہ وفادار ہیں، یہ غدار قوم نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کو سمجھیں اور خصوصاً حضرات شہداء کے ان واقعات کو ہم سنیں اور پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس ملک کی وفاداری کے لیے مسلمانوں کی کتنی بڑی قربانیاں دی ہے. بہرحال آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے، بڑا مسرت کا دن ہے. آج ہر ہندوستانی خوش ہے، یہاں ہر بچہ خوش ہے، ہر جوان خوش ہے، ہر مرد خوش ہے، ہر عورت خوش ہے. اس لیے کہ آج کی تاریخ میں انگریز کے ناپاک چنگل سے اس ملک کو آزادی ملی ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، دو آنکھوں پر اللہ رب العزت نے جہنم حرام کر دی ہے. ایک وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے روئے، اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے، اور دوسرا جو بارڈر پر جو ملک کی حفاظت کے لیے ساری رات جاگتا ہے، ان کی آنکھوں پر اللہ رب العزت نے جہنم کو حرام کر دی ہے. ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہم ڈٹ کر رہیں گے، ہم قانونی دائرے پر حکومت سے اپنا حق لیں گے انشاءاللہ العزیز. اور کوئی بھی اگر اس ملک کی آنچ آنے کی ضرورت ہے اور پڑے گی تو پہلی صف میں اپنی گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے مسلمان کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، ہم بلبلیں ہی اس کی یہ گل ستا ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا. میں انہی چند باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو شادماں رکھے، ہمارے ملک کے اندر امن کو قائم رکھے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان باقی رکھے. اس ملک میں جتنے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں سب کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ اور کاندھے سے کاندھا ملا کر اللہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جھگڑوں سے اللہ رب العزت اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے.
میں اخیر میں UFFC یونائٹڈ فرن پور چین چارٹیبل ٹرسٹ کے تمام نوجوان ساتھیوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محنتوں کے ساتھ اور بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ جو اس مجلس کو آپ نے قائم کی ہے، اللہ آپ کو اس کا نعم البدل دے، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنی بھی اسٹیج میں علماء کرام اور دانشوران عظام اور اسی طرح جن ذمہ داران نے مساجد تشریف فرمائے ہیں، اللہ رب العزت ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے جتنی بھی ساتھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بیٹھنے کو، ان کے سننے کو اللہ بے حد قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جے ہند، جے بھارت، جے ہندوستان۔ जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय